الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین یا محبوب رب العالمین۔ حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی عنایت سے آج کے دن ہم ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر بطور خاص قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ کے اندر ہمارے لیے اور انسانیت کے لیے اس کی فلاح، اس کی بقا، اس کی ہدایت اور اس کی کامیابی اور کامرانی کے وہ کون سے طریق عطا کیے ہیں جن کو اپنا کر آدمی کامیابی اور کامرانی کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں دو چیزیں عرض کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ جس سلسلے کو اور جس سیریز کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ بطور خاص کس کی نسبت سے منسوب ہے اور کس کتاب سے ہم اسے لیں گے، اور دوسری چیز کہ اس کتاب کے لکھنے والے کا دنیا کے اندر کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ جن کی کتاب اور جن کی تصنیف لطیف ہے ان کا نام نامی، اسم گرامی کیا ہے۔ یقیناً یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کی مقبولیت اور ان کی پذیرائی عرب و عجم کے اندر یکساں ہے۔ ان کے بارے میں علماء، ائمہ تفاسیر اور محدثین بالاتفاق ان کے علم، ان کے مقام و مرتبے اور ان کے فضل کا اعتراف کرتے ہیں۔ ان کا نام نامی ہے الامام الحافظ محی الدین یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور یہ بات سن کے آپ کو تعجب ہوگا کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کتب کثیرہ کے مصنف ہیں، اور بعض اہل علم نے ان کی کتب کی تعداد 28 تک ذکر کی ہے، مگر جب ان کی عمر مبارک کو دیکھتے ہیں تو آدمی اس سے زیادہ متعجب ہوتا ہے کہ اتنی کم عمر میں انہوں نے اتنی کتب تصنیف فرمائیں۔ ان کی ولادت باسعادت کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت 631 ہجری میں ہوئی اور آپ کا وصال مبارک 676 ہجری میں ہوا، اور یہ تقریباً 45 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس 45 سال کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 28 کے قریب کتب تصنیف لطیف فرمائیں۔ آپ کا مکمل تعارف یہ ہے، الامام الحافظ ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعہ بن حزام النووی الدمشقی۔ آپ کے علم و فضل کا تذکرہ کیے بغیر
محدثین مفسرین نہ رہ سکے، اور بالخصوص اپنے دور کے محدث عظیم مفسر جلیل امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور یہ بات جان کر آپ کے علم کے ذوق میں اضافہ ہوگا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 2 تفاسیر لکھیں، تفسیر در منصور جو تفسیر بالمعصور ہے، اور تفسیر جلالین کلاں کے سورہ فاتحہ کے علاوہ پہلے 15 پاروں کی تفسیر کی۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے عالم بیداری کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف 72 سے 75 مرتبہ تک حاصل کیا۔ وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حق میں ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے المنہاج السوی فی ترجمۃ الامام النووی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی عام یا معمولی شخصیت نہیں تھے۔ آپ نے آپ کے تعارف میں لکھا کہ امام اہل عصر ہی علما و عبادتاً، کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ کہ آپ اپنے زمانہ میں علم و عبادت کے امام تھے، یعنی علم اور عبادت کے جامع تھے۔ جہاں آپ علم کے اندر کمال رکھتے تھے وہیں پہ آپ عبادت کے اندر، زہد کے اندر، تقوی کے اندر اور ریاضت کے اندر بھی کمال رکھتے تھے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں وَسَيِّدُ أَوَانِهِ وَرْعًا وَسِيَادَةً، کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے دور میں تقوی اور بزرگی کے اندر ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے، یعنی تقوی اور بزرگی میں آپ سردار تھے۔ پھر فرماتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ السراج الوہاج، کہ آپ ایک روشن چراغ کی حیثیت رکھتے تھے، کہ آپ کے وجود مسعود سے اور آپ کے وجود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 دانگ عالم کو روشن اور منور فرمایا۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک قول علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اور علامہ تاج الدین سبکی علیہ رحمہ کی کتاب ہے طبقات الوسطی، اس کے اندر اس قول کو نقل کیا۔ اور پھر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس قول کو اپنی المنہاج السوی کے اندر درج کیا۔ آپ فرماتے ہیں ما رأت اعین ازہد منہ فی یقظۃ ولا منام، کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے متعلق کہ کسی آنکھ نے بھی آپ سے بڑھ کر زاہد اور آپ جیسا عالم نہ خواب میں دیکھا اور نہ عالم بیداری کے اندر دیکھا۔ اور مزید امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ آپ درج کرتے ہیں، فرماتے ہیں مجتمع بعد التابعین المجموع الذی اجتمع فی النووی، اور یہ ایک کمال کا شرف ہے امام نووی کا جو دیگر ائمہ کے اندر اور دیگر محدثین کے اندر اس قدر نمایاں نظر نہیں آتا، جس سے ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں امام سبکی کہ تابعین کے بعد جو خوبیاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ میں جمع ہوئیں وہ کسی اور کے اندر جمع نہیں ہوئیں۔ گویا تابعین کے فیض و فضل کا آپ کی ذات اقدس جانشین ہیں، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے امام نووی کے وجود مسعود کے اندر اس مقام و مرتبے کو جمع فرما دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص عطیہ ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
आपने अल-मिनहाज उस-सवी के अंदर आपका ये वाक़या दर्ज किया है, जिससे बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि आपका मकाम व मर्तबा क्या है और आप बचपन में किस कदर अल्लाह तबारक व ताला के फजल से, उसके करम से नवाजे गए थे। आप लिखते हैं कि आपकी उम्र मुबारक उस वक्त 7 साल की थी। आप अपने घर के सहन में आराम फरमा रहे थे। रात के एक ख़ास हिस्से के अंदर आप उठ के बैठ गए और चारों तरफ देखा, तो देखने के बाद आपने अपने वालिद गिरामी को बेदार किया, और वालिद गिरामी को जब आप बेदार कर रहे थे तो बाकी घर वाले भी बेदार हो गए। आपने अपने वालिद गिरामी से अर्ज़ की, बाबा जान अपने घर के सहन में देखिए, मुझे तो चारों तरफ नूर ही नूर नज़र आता है, अनवार ही अनवार नज़र आते हैं। तो आपने फरमाया, बेटा आज 27 रमज़ान अल मुबारक की शब है और अल्लाह तबारक व ताला ने इस शब को, इस रात को आपके ऊपर मुनकशिफ कर दिया और इसके अनवार व तजल्लियात को आपके ऊपर मुनकशिफ कर दिया, इसलिए आपको घर में हर तरफ नूर ही नूर नज़र आता है, जबकि बाकी घर वालों को वो अनवार, वो नूर और वो तजल्लियात नज़र नहीं आ रहे थे। तो आपकी उस वक्त 7 साल की उम्र मुबारक थी जब आपने ये पहला मुशाहदा किया। आपके बारे में दीगर आइमा ने लिखा है कि जब आप ज़माना तालिब इल्मी में थे तो ज़माना तालिब इल्मी में आप रात को अक्सर गैब हो जाया करते थे। एक दिन पहरेदार ने आपका ताक़ुब किया, आपका पीछा किया, इस बात का जायज़ा लेने के लिए कि आप कहाँ जाते हैं। तो जब ताक़ुब किया तो आपको देखा तो आप काबतुल्लाह का तवाफ़ फरमा रहे हैं और उसके बाद साई बैन सफ़ा वल मरवा कर रहे हैं, उसके बाद फिर काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं और फिर आप वापस पलटे तो फिर मदरसा के अंदर तशरीफ़ लाए। ये आपके ज़माना तालिब इल्मी के अल्लाह तबारक व ताला ने आपके ऊपर जिन चीज़ों को मुनकशिफ फरमाया और अपना खुसूसी फ़ज़ल व करम फरमाया, और जिस तसनीफ़ लतीफ़ से हम आज दर्स शुरू कर रहे हैं वो एक नुमाया हैसियत रखती है कुतुब के अंदर, और उसे अगर आप देखें तो उसके नाम से और उसके नाम के ज़िक्र से आदमी के वजूद के अंदर एक ख़ास कैफियत पैदा हो जाती है, और उस किताब का नाम है बुस्तानुल आरिफीन। बुस्तान बाग को कहते हैं और आरिफीन आरिफ की जमा है। और तसव्वुफ़ व सुलूक के अंदर और फ़क्र व इरफ़ान के अंदर आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं कि आरिफ का मकाम और आरिफ का मर्तबा किस कदर रफ़ी और किस कदर जली है। तो गोया आपकी किताब का नाम है आरिफों का बाग या आरिफों का बागीचा। आपने इस किताब मुबारक के अंदर कुरान करीम से, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आइम्मा कराम के अक़वाल से, उनके तजुर्बात से जिस चीज़ को हमारे ऊपर ज़ाहिर किया, उसे जानने की, उसे समझने की और उस पर अमल करने की अशद ज़रूरत है, जिसके नतीजे में आदमी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़र्रुब और क़ुर्ब को हासिल कर सकता है। मुख्तसर सा तारुफ इस किताब मुबारक का अर्ज़ करता जाऊँ। इस किताब मुबारक के अंदर 4 अबवाब, अबवाब मीन चैप्टर, और कुल 15 फसलें हैं और फसल मीन सेक्शन। आइए इस किताब का पहला बाब जो इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ज़िक्र किया उसको देखते हैं। पहला बाब है बाबुन फिल इखलास व इहदार नियत फ़ी जमील आमाल ज़ाहिरत वल बातिना। इसका माना और इसका मफ़हूम ये है
کہ پہلا باب اخلاص کے اندر ہے، خلوص کے اندر ہے اور نیت کی حضوری کے اندر ہے، جو ظاہری اور باطنی اعمال کے اندر پائی جاتی ہے۔ پہلی آیت مبارکہ جس سے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضوری نیت کا استدلال کیا، اللہ رب العزت نے سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرمایا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ وذالک دین القیمہ۔ اعلی حضرت عظیم البرکت اس آیت مبارکہ کے ترجمے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں، نرے اسی پہ عقیدہ رکھیں، ایک طرف کے ہو کر، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیں، اور یہی سیدھا دین ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 100 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اور جو نکلا اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، پھر اسے موت نے آن لیا، پس اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے فرمان کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ اسرا ہے، آیت نمبر 25 ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اور تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے جو تمہارے انفس میں ہے، جو تمہارے جی میں ہے، جو تمہارے اندر ہے۔ ایک اور مقام پہ سورہ حج آیت نمبر 37 میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہرگز اللہ کو نہیں پہنچتا ان کا گوشت اور نہ ہی ان کا خون، لیکن اللہ کو جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ گویا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ڈیمانڈ جانوروں کے خون اور جانوروں کے گوشت کی نہیں، بلکہ اللہ کا تقاضا اپنے بندے سے قربانی کروانے کا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اندر کے تقوی کو پیش کرے، اپنے اندر کے اخلاص کو پیش کرے، اپنے اندر کے بھروسے کو اس کی بارگاہ اقدس میں پیش کرے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا قول نقل کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، معنی ہو وَلَٰكِن يَنَالُهُ النِّيَّاتُ مِنْكُمْ۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے، فرمایا النِّيَّاتُ مِنْكُمْ، وہ تمہاری نیات ہیں اور تمہارے اندر کا ارادہ ہے، تمہارے اندر کا خلوص ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پہنچتا ہے۔ ایک اور قول جو ابراہیم کی نسبت امام نووی نے نقل کیا، فرماتے ہیں التقوی، جو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، فرمایا تقوی سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ما یراد بہ وجہہ، تقوی سے مراد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ اور امام ابو الحسن واحدی اس بات کا ذکر کرتے ہیں، اور
زجاج نے اس قول کو نقل کیا، فرمایا المعنی لن یتقبل اللہ الدماء واللحوم، اس بات کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا خون کو، گوشت کو، اذا کانت من غیر تقوی اللہ، جب اس کے اندر اللہ کی ذات پہ تقوی نہ پایا جائے۔ گویا وہی چیز قابل قبول ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر جس کے اندر نیت کا خلوص پایا جائے، نیت کا خالص پن پایا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت اور شرف قبولیت کو پا لیتا ہے۔